بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصروف زندگی میں نماز پڑھنا دشوار ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنے سے دشوار زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جب آپ زبان کے ہی کڑوے ہیں تو آپ کے اچھے دل کا اگلا بندہ اچار ڈالے گا۔ حالات بڑے بڑے بے صبروں کو صبر کرنا سکھا دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو کبھی سادہ پانی پینا گوارا نہیں کرتے تھے، حالات انہیں صبر کے گھونٹ پینے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور شاید اسی کا نام زندگی ہے۔ ماں باپ کی قدر کیا کرو، جب یہ دنیا سے چلے جائیں تو رونقیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ دور ہے۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ وقت، موسم اور لوگ، سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے۔ کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ساس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں، جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے مسئلہ ان سے ہے جو مجھے پسند کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈرائیور کو جانے بغیر ایک ٹرین میں پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جس کو اللہ چلا رہا ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ دین میں جبر نہیں، یہ جبر تو ان کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ شوہر کو چاہیے بیوی کو ماہانہ خرچ الگ سے دے تاکہ وہ جوائنٹ فیملی میں ہنسی خوشی ایڈجسٹمنٹ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذاتی ضروریات اور رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کی ضروریات آسانی اور بلا جھجک ہو کر پوری کر سکے۔ ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھ اے انسان، کسی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے، تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ اچھی باتوں پہ عمل نہ بھی کرو تب بھی سننے میں بھلی لگتی ہیں اور کسی دستک کی مانند ہوتی ہیں جو بند دروازہ کبھی نہ کبھی کھول ہی دیتی ہیں۔ اگر کوئی آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اسے رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہہ جائے گی۔ گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی نحوستیں تعویذات و عملیات سے ختم نہیں کی جا سکتی، بلکہ ان کے خاتمے کے لیے توبہ اور تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ کہاں سے لائیں اتنے کنکر، ہر جانب شیطان کھڑے ہیں۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، آمین۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں دینے والا اور دعائیں لینے والا بنا دے، آمین۔ بعض اوقات مجھے واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پکار سنتا ہے اور کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے جواب بھی دیتا ہے۔ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں، یہ احساس بہت ہی کمال ہے۔ حجاب کرنے والی لڑکیاں ہی دراصل اسلام کی شہزادیاں ہوتی ہیں۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، سارے کھلونے چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے
اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں کہ تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، اور جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ وسیلے اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ جو شخص علم رکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بیمار کی مانند ہے جس کے پاس دوا ہو اور وہ اسے استعمال نہ کرے۔ اے اللہ، تجھے تیری عظمت و بزرگی کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ قیمت کوئی بھی ہو، انسان اگر بک جائے تو سستا ہو جاتا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت اور قیمتی ہوتے ہیں جن میں احساس موجود ہو۔ صبح صبح اخبار پڑھنے کی بجائے اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن پاک میں ہیں۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ بیٹیاں جتنی خوبصورت ہوتی ہیں اللہ ان کے نصیب بھی اتنے ہی اچھے کرے، آمین۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشات سے زیادہ بہتر ہیں۔ موٹر سائیکل چلانے والی بیٹیوں کا احترام کریں، نہ انہیں ڈرائیں نہ پریشان کریں، کیونکہ وہ شوق سے نہیں مجبوری سے ڈرائیو کرتی ہیں اور والدین کے لیے بیٹے کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں، ورنہ تو پوچھا لگانے والے کو میں نے ہمیشہ پیچھے ہی ہٹتے دیکھا ہے۔ میں نے کانٹوں کو بھی چھو کے بتایا اسے، ایسے چبھتا ہے تیرا بدلا ہوا لہجہ مجھے۔ جب تک ہو سکے اپنے والدین کے ساتھ وقت ضرور گزاریں، کیونکہ ایک دن جب آپ اپنی مصروف زندگی سے نظریں اٹھائیں گے تو وہ وہاں نہیں ہوں گے۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ کاش میں لوٹ جاؤں بچپن کی وادی میں، نہ کوئی ضرورت تھی نہ کوئی ضروری تھا۔ شک کا پودا جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتماد کی عظیم الشان عمارت کو تباہ کر دیتا ہے۔ شکریہ ادا کریں اپنی بیوی کا جو موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے پر پہنچاتی ہے۔ شوہر نے 2 تھپڑ مار کر گالی دی، عورت نے گود میں بیٹھے بچے کی طرف دیکھا اور سہ گئی۔